بات کریں تو کراچی کو ہر سطح پر ریفارمز کی ضرورت ہے. صرف پولیسنگ نہیں، کراچی کا انفراسٹرکچر بھی بن تو جاتا ہے لیکن اس کے ارد گرد وہ کلچر ڈیولپ نہیں ہو پاتا جس کے بعد وہ انفراسٹرکچر محفوظ یا آپریشنل رہ سکے. تو جناب اسی حوالے سے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کا اعلان ہوا تھا اور اس میں جناب جو ہے کمیٹی رکھی گئی تھی، اس میں علی زیدی صاحب کو بھی لیزون کے لیے رکھا گیا تھا. ہوا یہ کہ جناب وزیر اعلیٰ سندھ اور وفاقی وزیر علی زیدی کے ساتھ کے درمیان جو کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج کی میٹنگز کے دوران جو تلخ کلامی ہوئی، اب وہ وفاق اور سندھ کے درمیان ایک تنازع بن گیا ہے. وزیر اعظم عمران خان کو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے علی زیدی کے خلاف ایک شکایت بھرا خط لکھا اور علی زیدی نے اس کا جواب لکھا. یہاں تک بھی کہا گیا کہ جناب جو علی زیدی نے تلخ کلامی کی ہے اس کی ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے. بالکل شفاعت. اور پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ ویڈیو بھی پیش کی جائے گی جس پہ علی زیدی صاحب نے کہا تھا کہ بھئی آپ کسی بھی قسم کا انتظار نہ کریں، آپ نے جو ویڈیو جاری کرنی ہے وہ آپ آج ہی سامنے لے آئیں. کیا کہنا تھا ان کا، آپ کو سنواتے ہیں. میں نے سنا ہے کہ کسی وزیر نے یہ کہا کہ وقت بڑی ویڈیو موجود ہے کہ اندر کمرے میں کیا ہوا، مراد شاہ صاحب کے ساتھ. بسم اللہ کریں، کل کا انتظار نہ کریں، آج ذرا دکھا کے وائرل کر دینا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کیا کہتا تھا کہ میں آئی ایم ناٹ آنسریبل ٹو یو، میں تمہیں جواب دینی ہوں. مراد علی شاہ سی ایم صاحب، آپ سے تو جواب ہم لے کے چھوڑیں گے. کرپشن کا بھی، جو آپ نے پینشن کے اندر کرپشن کی ہے دادو میں، اس کا بھی، جو آپ کے بیوروکریٹ کرپٹ ہیں ان کا بھی، ہر کرپشن کا میں آپ سے جواب لوں گا. مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے خراب نہیں کہ کوئی ویڈیو وائرل کر دیں. ساتھ ہی مراد علی شاہ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ وہ وزیر اعظم کو نہیں، آئین کے تحت سندھ اسمبلی کو جواب دیں. غیر ذمہ دار نہیں ہو سکتا. رائش قسم کی حرکتیں نہیں کرتے کہ ایک کانفیڈینشیل لیٹر ایک ٹویٹ کے ذریعے دے دیے. جب پرائم منسٹر سے بات ہوگی اس پہ، میں آئین کے مطابق بائی اسمبلی سندھ کو جواب دہ ہوں اور کسی کو نہیں. نہ وزیر اعظم کو ہوں، مجھے الیکٹ صوبائی اسمبلی سندھ نے کیے، میں صوبائی اسمبلی کو جواب دہ ہوں اور میں ان کو جواب دے دوں. دوسری جانب اس شدید گرم سیاسی ماحول میں صوبائی وزیر تعلیم سعید غنی نے ایک اور دعویٰ کر دیا. انہوں نے کہا جی وفاقی وزیر علی زیدی کو وفاقی کابینہ سے فارغ کیا جا رہا ہے. وہ خط جو وزیر اعظم کو لکھا گیا آؤٹ ہوتا ہے، میڈیا پہ آتا ہے، تو یہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہے. وہ ذہنی دباؤ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اطلاعات ہے کہ شاید ان کو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. شیخ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. شاہ صاحب کہتے ہیں کہ آئین کے تحت وہ وزیر اعظم کو نہیں سندھ اسمبلی کو جواب دہ ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے ان کی بات آئینی لحاظ سے ٹھیک ہے؟ دیکھیے وزیر اعلیٰ سندھ کا یہ کہنا کہ وہ آئین کے تحت وزیر اعظم کو نہیں صرف سندھ اسمبلی کو جواب دیں، اس کے دو جواب ہیں. ایک تو یہ کہ کیا یہ کوئی الگ ریاست ہے، ریاست سندھ ہے، ریاست زردار ہے، کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک صوبہ ہے. دوسری بات کہ وہ سندھ اسمبلی کو جواب دیں تو انشاءاللہ سندھ اسمبلی میں ان سے جواب پہلے بھی لیا جاتا رہا اور اب ان سے ہر چیز کا جواب لیا جائے گا کہ پچھلے 13 سال ہزاروں ارب روپے سندھ میں آئے. اس کے بعد 2011 سے 18ویں ترمیم کے نام کے اوپر سندھ کی انہوں نے صحت کے نام پہ پیسے کھائے، سندھ کی زراعت کے پیسے کھائے، ایڈز کی دوائیوں کے پیسے کھائے، کتوں کے ویکسین کے پیسے کھائے، تھر میں بچوں کے پیسے کھائے. تو بات یہ اس کا سب کا جواب تو پھر سندھ اسمبلی میں دینا پڑے گا اور میں سمجھتا ہوں آئین پاکستان کے تحت یہ وزیر اعظم کو جواب دہ ہے. صوبائی حکومت وفاقی حکومت کو جواب دہ ہے. کسی سطح پہ بھی یہ کوئی آزاد خود مختار ریاست سندھ نہیں ہے. نہ جانے یہ وزیر اعلیٰ صاحب کوئی خواب میں ہے یا کسی چیز میں، تو جواب دینا پڑے گا. یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، NSC ایوارڈ کے تحت فیڈرل گورنمنٹ ان کو دیتی ہے. تو ہر قسم کا جواب ہم لے سکتے ہیں. اور اگر علی زیدی صاحب نے ان سے پوچھ لیا کہ بھائی یہ آپ نے جو 5 مہینے پہلے ایگریمنٹ کیا تھا PCIC جب بنائی گئی تھی تو کہاں گئے؟ وہ کیوں ڈیوالو نہیں کیا آپ نے SPCA کو؟ کیوں ڈیوالو نہیں کیا آپ نے واٹر بورڈ کو؟ کیوں ڈیوالو نہیں کیا آپ نے؟ تو نہیں کیا علی زیدی نے. اگر اس طریقے سے چلنا چاہیں گے، ہم نہ نون لیگ ہے نہ ہم کوئی اور پارٹی ہیں. ہم لازمی سی بات ہے کہ ہمیں کراچی کے عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے اور ہم نے ملک کو جواب دیا اور ہم ان سے جواب لے کر رہیں گے. اچھا، لیکن شیخ صاحب اگر دیکھا جائے تو وزیر اعلیٰ سندھ اور وفاقی وزیر علی زیدی کے درمیان نوک جھونک ہوئی ہے، لیکن ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ وفاق اور سندھ حکومت کے درمیان ایک بہت بڑا محاذ کھڑا ہو گیا ہے؟ یہ علی زیدی اور وزیر اعلیٰ کی نوک جھونک وفاق اور سندھ کا محاذ نہیں ہے. لازمی بات ہے، آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے بڑی کوشش کر لی NRO لینے کی. انہوں نے PDM کے اسٹیج سے اینٹی پاکستان تقریریں بھی کرا لی، انہوں نے سب کچھ کرا لیا. چاہتے تھے کہ ان کو NRO مل جائے، زرداری صاحب آزاد ہو جائیں، یہ سارا ٹبر جو آزاد ہو جائے. اب چونکہ وزیر اعلیٰ صاحب کے اوپر ایک ریفرنس کتنا شرمناک ریفرنس ہے
اس میں ایک وعدہ معاف جواب آ چکا ہے جو پیسے دے چکا ہے. 122 تباہوں نے وزیر اعلیٰ کے خلاف بیان دے دیا ہے. پینشنوں کے تقریباً 2 ارب 37 کروڑ روپے انہوں نے اپنے فرنٹ بینک کے نام پہ منتقل کیے ہیں. اس صورتحال کے اندر وزیر اعلیٰ صاحب کو پتا ہے کہ انہوں نے چند دنوں میں گرفتار ہو جانا ہے, تو فرسٹریشن ہے ان کی, اور جس کے اوپر وہ اپنے آپ کو ہیرو بنا کے کہ جی بڑے میرے ساتھ وفاق میں زیادتی کرتی, سیاسی شہید ہو جاتے ہیں. وہ سیاسی شہید نہیں ہے, وہ کرپٹ انسان ہے, وہ کرپٹ وزیر اعلیٰ ہے, وہ سندھ کی تاریخ کے سب سے کرپٹ وزیر اعلیٰ ہے. اس لیے ان کو لازمی بات ہے کہ نیب کو جواب دینا پڑے گا, گرفتار ان کو ہونا پڑے گا اور سندھ کی جان چھوڑنی پڑے گی. اسی فرسٹریشن کی حالت میں وہ پھر علی زیدی سے لڑے. علی زیدی نے بڑی آسان سی بات کی تھی کہ آپ نے جو وعدہ کیا اس کو, اور اگر آپ کہہ رہے ہیں اس کو منٹ کر دیں, آپ منٹس آف دا میٹنگ میں ڈال دیں, اور نہیں ڈالے جس کی وجہ سے جھگڑا بن گیا. کوئی وفاق اور سندھ کی یہ لڑائی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کرپٹ مافیا کے خلاف عمران خان کی لڑائی کا حصہ ہے جس کے لیے علی زیدی کھڑے ہوئے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں پوری قوم علی زیدی کے ساتھ ہے. علی زیدی کے ساتھ ہے کہ انہوں نے اگر کراچی کے ایشو پہ ان کا سوال جواب مانگا ہے تو. بہت بہت شکریہ جناب. بار اس پلیٹ فارم سے یہ بات کرتے رہے ہیں کہ جب وفاق اور سندھ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کا خمیازہ ہمیشہ کراچی کی عوام کو, سندھ کی عوام کو بھگتنا پڑتا ہے. اور وہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان جس سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں کہ اس پلان کے ذریعے کراچی کی حالت بدلے گی, کراچی کے عوام کی حالت بدلے گی, وہ تعطل کا اور غیر ضروری تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے. تو ہماری درخواست ہے جناب تمام لوگوں سے کہ خدارہ اپنے جو سیاسیات ہیں ان کو پس پشت رکھیں اور کراچی کے عوام کے لیے, سندھ کے عوام کی بہتری کے لیے کمر بستہ ہو. شفاعت اتنے مسئلے مسائل ہیں تو تمام تر اختلافات کو عوام کی وجہ سے بالائے طاق رکھتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ جی عوام کے لیے کیا بہتر ہے, اور کراچی کی عوام مزید اسے سفر نہ کریں, کیونکہ چاہے وہ کچرا ہو, چاہے وہ بارش ہو, چاہے وہ سیویج کی وجہ سے گندی سبزیاں ہوں, کراچی کے عوام نے بڑا سفر کیا. اور اسپیشلی اسٹریٹ کرائمز کے حوالے سے بات کریں تو وہ بھی آج ہم نے فیکٹس فگر آپ کے سامنے شیئر کیے ہیں. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.